بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 جنوری کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست کے اہم ترین 48 گھنٹے، جو آئندہ کا سیاسی منظرنامہ جس کا تعین ان 48 گھنٹوں میں ہوگا، اور عمران خان کے اکانومسٹ کے آرٹیکل کے بعد پہلا بڑا رابطہ ہوا ہے فیصلہ سازوں کا۔ عمران خان سے کیا پیشکش کی گئی اور بلے کے نشان کے حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کے سامنے یہ معاملہ آج سماعت کے لیے لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک بہشتی دروازہ کھولا گیا ہے۔ بہشتی دروازہ میں تھوڑا سا تفصیل بتا دیتا ہوں۔ بابا فرید پاک پتن کا جو دربار ہے، وہاں پر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے بارے میں زائرین کی، عقیدت مندوں کی رائے یہ ہے، یا کہہ لیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی شخص اس دروازے سے گزرتا ہے اس کے ماضی کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ ایک معصوم شخص کی طرح اس دروازے سے دھل کر بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو کر وہاں سے نکلتا ہے۔ لیکن پاک صاف ہونے کے لیے، گناہ معاف کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود چل کر بابا فرید کے مزار پر جائیں اور ایک قطار میں لگ کر آپ اس بہشتی دروازے سے گزریں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا بہشتی دروازہ کھولا ہے جہاں پر آپ کو خود جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دروازے کو اٹھا کر، اس چور راستے کو اٹھا کر سپریم کورٹ خود آپ کے پاس آئے گی، آپ کو اس میں سے گزارے گی، اور پاک صاف کر کے، نیٹ اینڈ کلین کر کے، آپ کے تمام گناہ دھو کر عوام کے سامنے ایک نئی پروڈکٹ کے طور پر آپ کو رکھ دے گی، پیش کر دے گی۔ میں بات کر رہا ہوں نواز شریف، جن کی تاحیات نااہلی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ختم کیا، اور جس بھونڈے طریقے سے ختم کیا، وہ آپ کہہ لیں کہ ایکسپوز تو وہ آلریڈی ہو چکے تھے، لیکن جس طرح سے یہ سارا معاملہ ٹیک اپ ہوا، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور کہہ لیں کہ بہت بڑا بھونڈا مذاق کیا گیا، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اس سے ان کی پاپولیرٹی میں، ان کی مقبولیت میں تو اضافہ کیا ہونا ہے، عوام کی نفرت، عوام کا جو غم و غصہ ہے، عوام کی جو بے بسی ہے، جو کہ 8 فروری کو انتخابات کے روز ووٹ کی صورت میں نکلے گی، اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف جس طرح سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود، تاحیات نائل ہونے کے باوجود، پاکستان کے پورے نظام انصاف کو، پورے سسٹم کو دھوکہ دے کر، بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر، پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر پاکستان سے لندن فرار ہوئے، اور ایک ڈسپرین کی گولی تک انہوں نے نہیں کھائی، اور علاج تو انہوں نے کیا کروانا تھا، اور اس وقت تک پاکستان واپسی کی تاریخ نہیں دی جب تک ان کی ڈیل نہیں ہو گئی، جب تک ان کو زیرو رسک کی گارنٹی نہیں مل گئی، جب تک قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس آ کر اپنا منصب نہیں سنبھال لیا، اور جب وہ واپس آئے، اور جس طرح سے واپس آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سارا عملہ، کہہ لیں کہ پوری عدالت اٹھا کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر گیا، اور ان کے بائیو میٹرک کروائے، اور ان کو وطن واپسی کی پہلی سلامی دی گئی، اور دوسری سلامی ان کو تمام تر مقدمات میں باعزت بری کر کے دیا گیا، اور ان سے یہ سوال بھی نہیں کیا گیا، کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ ٹھیک ہے آپ کے اوپر الزامات غلط تھے، ٹھیک ہے آپ کو باقاعدہ پھنسایا گیا، ٹھیک ہے ایک سازش کے ذریعے آپ کی حکومت ختم کی گئی، میاں صاحب لندن کے فلیٹس تو آپ ہی کے ہیں، جن فلیٹس میں آپ بیماری کا بہانہ کر کے پاکستان سے فرار ہونے کے بعد پناہ گزیر ہوئے، جہاں پر آپ رہتے رہے ایون فیلڈ کے ان اربوں روپے کے اپارٹمنٹس میں، آخر وہ کسی نہ کسی کی ملکیت تو ہوں گے، آخر وہ کسی نہ کسی سے تو آپ نے پرچیز کیے ہوں گے۔ بہرحال نواز شریف صاحب تاحیات نااہل تھے، اور نااہلی کے خلاف ان کی جو ایک ریویو پٹیشن تھی وہ بھی خارج ہو چکی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو دھونے کے لیے، نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے، ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے پہلے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کے ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب اکثریت نے ریٹروسکوپک جو کہہ لیں کہ اس کا اطلاق تھا اس کو مسترد کیا، تو اس کے بعد
پٹیشن کسی کی، معاملہ کچھ اور، قاضی فائز عیسیٰ نے اس پورے معاملے کو، تاحیات نااہلی کو ٹیک اپ کیا، اپنی من مرضی کا بینچ بنایا، اور من مرضی کا بینچ بنانے کے بعد وہ بار بار یہ بھی کہتے رہے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، نواز شریف کا نام نہ لیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرماتے رہے کہ میں 10 جنوری سے پہلے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست سننے کا وقت نہیں تھا ان کے پاس، بینچ دستیاب نہیں تھا، لیکن چونکہ نواز شریف کو ڈرائی کلین کرنا تھا، نواز شریف کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس بہشتی دروازے سے گزارنے کے لیے، ان کو معصوم ثابت کرنے کے لیے شام کے 6 بجے تک عدالت لگائے رکھی، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کر کے 12 کلین چٹ دے دی۔ کلین چٹ تو مل گئی ہے، لیکن عوام سے جو کلین چٹ ملنی ہے 8 فروری کے روز، عوام سے جو کہنے کہ ایکسیپٹیبلٹی ملنی ہے وہ ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ دیکھیں گے جب سے نواز شریف پاکستان واپس آئے ہیں 21 اکتوبر کے بعد سے لے کر ابھی تک ایک بھی جلسہ نہیں کیا انہوں نے، ایک بھی کارنر میٹنگ نہیں کی۔ انتخابات 8 فروری کی تاریخ آنے میں 29 روز باقی ہیں، یعنی کہ ایک مہینے سے بھی کم کا وقت باقی ہے۔ ابھی تک ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا، ابھی تک الیکشن مہم مسلم لیگ نون نے اپنی شروع نہیں کی۔ ان کو اندازہ ہے کہ عوام میں اگر ہم جائیں گے، عوام نے ہمارا جس طرح سے استقبال کرنا ہے، جس طرح سے عوام نے ان کو ویلکم کرنا ہے، وہ اس کا ادراک، اس کا اندازہ مسلم لیگ نون کو پہلے سے ہی ہے۔ بہرحال اکانومسٹ میں آرٹیکل پبلش ہوا عمران خان صاحب کا، اور ایک آرٹیکل نے آپ کہہ لیں کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہے، بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں ان کی، اور بکھلاہٹ کا شکار ایک کے بعد ایک کہہ لیں کہ بکھلاہٹ، ایک کے بعد ایک اس طرح کی حماقت سامنے آئی۔ لیکن عمران خان صاحب کے اس ایک آرٹیکل نے کم از کم یہ ثابت کر دیا ہے کہ اڈیالہ کا قیدی آج بھی پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے، پاکستان کی سیاست کا محور ہے، اور اس کے بغیر بھلے ہی اس کی آواز آپ نے خاموش کر دی، بھلے ہی آپ نے اس کی تصویر چلانے پر پابندی لگا دی، بھلے ہی آپ نے جیل کی 4 دیواری میں اس کو قید کر دیا، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت نامکمل ہے۔ اکانومسٹ کے آرٹیکل کے بعد عمران خان صاحب سے بڑا رابطہ کیا گیا ہے فیصلہ سازوں کی جانب سے، اور اس رابطے میں پیشکش یہ کی گئی ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جائے گی، آپ کے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، آپ کو بلے کا نشان بھی مل جائے گا، آپ کے جتنے بھی مرکزی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، ٹریبیونلز نے بھی مسترد کر دیے ہیں، وہ تمام کے تمام قبول کر لیے جائیں گے۔ جتنے بھی تحریک انصاف کے مرکزی لوگ جیلوں میں قید ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی انتخابات سے پہلے رہا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کو آن کریں، آپ آ کر اس کی مذمت کریں، آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک منظم سازش تھی، یہ ایک منظم پلاننگ تھی، اور یہ باقاعدہ بیانیہ، ریاست مخالف بیانیہ تشکیل دیا گیا پارٹی کے لیول کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کے تمام تر گناہ دھل کر معاف ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کیٹاگوریکلی انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک آزاد کمیشن تشکیل دے دیں، اور آزاد کمیشن اس کی انکوائری کرے، اور اس انکوائری رپورٹ میں جو چیزیں بھی سامنے آئیں گی وہ اگر میرے اوپر ذمہ داری ڈالی تو میں ذمہ داری کو آن کروں گا، اگر انہوں نے مجھ پر ذمہ داری نہیں ڈالی تو جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ لیکن فیصلہ ساز اس بات پر رضامند ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب غیر مشروط طور پر اس کی ذمہ داری قبول کریں۔ خان صاحب کسی صورت بھی غیر مشروط طور پر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو اب تک کا بنایا ہوا سارا بیانیہ، سارا نیریٹو، ایک جو کہہ لیں کہ ہمدردی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ایک پاپولیرٹی ملی ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اخلاقی گراؤنڈ ختم ہو جائے گا، ایک سیاسی گراؤنڈ وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ
बल्ले के निशान के हवाले से जो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, आज पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ये मामला समाअत के लिए लगेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला टेकअप हो चुका है। और कल की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम 9 जनवरी को इस मामले को टेकअप कर लेते हैं, लेकिन 9 जनवरी को ही पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल यानी कि 2 रुकनी बेंच के सामने ये मामला समाअत के लिए लगेगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉज लिस्ट इस तरह की नहीं आई जिसमें जो बल्ले के निशान के हवाले जो रिट पिटीशन है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया हो। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट कल यानी कि 9 जनवरी को मैक्सिमम 10 जनवरी को बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर देगी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि इसका फैसला 1-2 रोज के बाद आए, क्योंकि 11-12 जनवरी को जो टिकट्स हैं, पार्टी टिकट्स, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लाजमी जमा करवाने हैं। जो अभी तक मनसूबा साजों का, फैसला साजों का जो मनसूबा है, जो प्लानिंग है, वो यही है कि टिकट्स जमा करवाने की तारीख गुजर जाए और टिकट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को अलॉट ना कर सके। उसके बाद हम बल्ले का निशान इनको वापस दे देंगे, बल्ले के निशान पर ये इलेक्शन में जाएं। लेकिन टिकट्स जमा करवाने की तारीख गुजरने का जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80 रिजर्व सीट्स कौमी असम्बली की वो नहीं मिल सकेंगी। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े इलेक्टोरल जो स्ट्रेंथ है उसको इंतखाबात से पहले ही खो बैठेगी, जिसका अल्टीमेट नुकसान मार्च में सेनेट के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ को होगा, कौमी असम्बली में भी होगा। और कौमी असम्बली के अंदर जो अददी अक्सरियत है, अददी नंबर है, वो भी मन मर्जी से कंट्रोल करके मन मर्जी का सेटअप लाकर अपनी मन मर्जी की हुकूमत बनाई जा सकेगी। ये बहरहाल मंसूबा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट कल ही के दिन इसकी समाअत मुकम्मल करके कल ही के दिन फैसला सुना दे। लेकिन इतना मैं आपको वसूख से दावा कर सकता हूँ कि बल्ले का निशान पोलिंग डे से पहले, वोटिंग से पहले तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। हो सकता है कि 10 जनवरी को मिले, हो सकता है कि टिकट्स जमा करवाने की तारीख गुजर जाने के बाद मिले। ज्यादा अमकान यही है कि टिकट्स जमा करवाने की तारीख गुजर जाने दें ताकि 80 नशिस्तें कौमी असम्बली की वो तहरीक इंसाफ उस मुकाबले से आउट हो जाए और उसके बाद बल्ले का निशान वापस दे दिया जाए, ताकि जो 240-242 नशिस्तें जितनी भी बनती है जिन पे बराह रास्त मुकाबला होना है उस पे पीटीआई मुकाबला करे, वहां पर भी धांधली करें, वहां पर भी जो वोट हैं उनको किसी तरह से ऊपर नीचे करके मन मर्जी के नताइज तश्कील दिए जाएं। ये आज की अहम तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।